السلام علیکم ناظرین، میرا نام جوید یوسف ہے. میں بائر کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے فیلڈ سولوشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں. اور میرا نام ڈاکٹر محمد رضوان حمید ہے اور میں بائر پاکستان میں مارکیٹ ڈیولپمنٹ ایگرونومسٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. تو اخلاق صاحب، ہم نے بات کی کہ ابتدائی مرحلے میں کیڑوں اور بیماریوں کے مسئلہ آتا ہے جو بہت اہم ہے. ان کیڑوں اور بیماریوں کے علاوہ اگر ہم ابتدائی مرحلے کی بات کریں کپاس میں تو کون سا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے؟ جی، بہت اہم سوال جی. کیڑے اور بیماریوں کے علاوہ جو سب سے اہم ہے وہ مسئلہ وہ جڑی بوٹیوں کا تدارک ہے. شروع میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ ہمارے ذمہ دار بھائی جو ہے نا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جب ساری جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ ڈسیزن لیتے ہیں کہ اب اس کی جڑی بوٹیوں کا تدارک کرنا ہے، وہ زہر کے ذریعے ہے یا گوڈی کروانی ہے. ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ جو شروع کا جو فصل اور جڑی بوٹیوں کا آپس کا مقابلہ ہے یہ بہت کریٹیکل ہوتا ہے، اور یہ پودے کی جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر اور بعد میں اس نے کتنی پیداوار دینی ہے اس کے اوپر ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کے اوپر دیکھیں تو چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں، نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیاں یا ڈیلا خاندان کی جڑی بوٹیاں، تو یہ 3 گروپ ہیں. اب ہمیں ایک ایسا زہر چاہیے جو ابتدائی مرحلے سے میں ہی ان تینوں قسم کی جڑی بوٹیوں کا تدارک کر اچھی طرح ان کو کنٹرول کر لے. تو آئیڈیل سینیریو یہ بنتا ہے کہ فصل شروع سے ہی جیسے کیڑے مکوڑوں بیماریوں سے اسی طرح جڑی بوٹیوں سے بھی ایک نیٹ اینڈ کلین فیلڈ کے اندر اپنی گروتھ جو ہے وہ پروان چڑھائے. صحیح. اب اس سلسلے میں اگر ہم اپنے پلانٹنگ پیٹرن کے اوپر غور کریں تو ایک طریقہ کاشت وہ ہے جس کے اندر ہم پہلے پانی لگا لیتے ہیں اور اس کے اوپر پٹڑیوں کے اوپر جو ہے وہ سوئنگ کر دیتے ہیں. دوسرا طریقہ کاشت جو ہے اس میں وتر کے اوپر ڈرل سوئنگ کر دیتے ہیں. اب اس سیگمنٹ کو ہم کہتے ہیں پری ایمرجنٹ ہربیسائڈ، جس میں جڑی بوٹیوں کے اگنے سے پہلے ہی ہم جو ویڈی سائڈ ہے اس کا اپلیکیشن کر دیتے ہیں. اب اس سلسلے میں ہمارے پاس ایس میٹالو کلور کے نام سے بہت فیمس جو پروڈکٹ ہے. اب کرنا یہ ہے کہ جب پہلی اریگیشن ہو جائے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے اس کی اپلیکیشن کر دینی ہے. اس کا شرح استعمال جو ہے وہ 800 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں. صحیح. اب اس سے ہوگا کیا کہ وہ جو تر وتر والی کنڈیشن ہے اس کے اوپر یہ ایک لہر بنا دے گا. تو جو بھی جڑی بوٹی بیج سے گرو کرے گی وہ جو ہی اس کے ساتھ ٹچ کرے گی تو وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں جہاں پہ ہم نے ڈرل سوئنگ کی تھی تو جو 30 سے 35 دن کے بعد جب ہم پہلی اریگیشن کریں گے تو پہلی اریگیشن کے فوراً بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہاں پہ آپ اپلیکیشن کر دیں. تو اس طریقے سے آپ ہمبرے کی سی ٹریٹمنٹ سے آپ بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور ایس میٹالو کلور کی اپلیکیشن کر کے ایز اے پری ایمرجنٹ یعنی جڑی بوٹیوں کے اگاؤ سے پہلے تو آپ جو ہے وہ ساری جڑی بوٹیوں سے بھی فصل ہماری محفوظ رہے. اور اخلاق صاحب نے جیسے ایس میٹالو کلور کی کافی تفصیل سے بات کر لی جڑی بوٹی کنٹرول کی، تو ایس میٹالو کلور جیسے اخلاق صاحب نے کہا کہ ایک پری ایمرجنٹ ہربیسائڈ ہے، تو یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں اس کے لیے. ایک تو موئسچر، نمی سوائل کے اندر، اور دوسرا رائٹ ٹائم آف اپلیکیشن. تو جب ہم اپلائی کرتے ہیں ایک تو 24 گھنٹوں والی جو بات ہوئی اس کو بالکل نہیں بھولنا. تو اس کو بیکاز دس از اے اسٹرکٹلی پری ایمرجنٹ ہربیسائڈ، تو اس کو ایک تو ہم اس ونڈو میں کریں 24 گھنٹوں کے اندر اندر، اور دوسرا سوائل کے اندر صحیح نمی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگلا پانی جو ہے وہ بھی ٹائم سے لگ جائے. جیسے کپاس میں 3-4 دنوں بعد 4 دنوں بعد اگلا پانی لگتا ہے جس سے جرمینیشن امپروو ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیلپ کرے گا ایس میٹالو کلور کو اور زیادہ ابزارپشن کے لیے اور جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے. اچھا، اس میں ایک اہم چیز جو سعید صاحب نے بھی ابھی ذکر کر دیا نا، تو میں نے بھی بات کی تھی کہ یہ گیلی زمین کے اوپر ایک لیئر بناتی ہے، ایک تہہ بنا دیتی ہے، اور وہ تہہ کا مینٹین رہنا بہت ضروری ہے. بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ذمہ دار شروع میں جو ہے نا وہ جڑوں کو ہوا دینے کے لیے گوڈی کی ایک پریکٹس ہے ہمارے ہاں. جب آپ نے ایس میٹالو کلور کر لی تو پھر آپ نے گوڈی نہیں کرنی، ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ جو لیئر بنی ہوئی ہے اس کو ہم نے توڑنا نہیں. کریکٹ. اور دوسرا ایک بہت اہم جڑی بوٹی مات زہروں کے لیے جو ہم دوسری فصلوں پہ بھی کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ نوزل اور صحیح طریقہ کار اسپرے کا ہے. تو اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ ہم فلڈ جیٹ نوزل یوز ہو. اب اگر آپ ہینڈ نیپ سیک کے ساتھ
یا موٹرائز اسپرے کے ساتھ کر رہے ہیں سنگل نوزل تو فلڈ جیٹ جو ہے بیسٹ نوزل ہے. اگر بوم کے ساتھ ٹریکٹر سے ہو رہی ہے تو فلیٹ فین نوزل استعمال کرنی چاہیے. کہیں پہ گیپ درمیان میں نہ رہے, ہاتھ ہلا ہلا کے ہولو کون نوزل استعمال نہیں کرنی, تو سیدھا لائنوں کے اندر فلڈ جیٹ نوزل استعمال کرتے ہوئے اس کو اسپرے کریں. باقی چیزوں کا خیال رکھیں تو بہت اچھے رزلٹس ملیں گے. اخلاق صاحب جنرلی دیکھا گیا ہے بعض دفعہ فارمر جو ہیں وہ کھیلیاں پہلے نکال دیتے ہیں اور 2-3 دن بعد سوئنگ کرتے ہیں. تو جیسا آپ نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر سوئنگ سے ہم نے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے, تو اس اگر ایسا سینیریو ہے تو اس کے لیے کیا ایڈوائز ہوگی؟ بہت اہم بات کی ہے رضوان صاحب آپ نے. اب دیکھیں جو ہی جڑی بوٹیاں جو زمین کے اندر پڑی ہوئی ہیں جو ہی ان کو نمی ملے گی تو وہ اپنی جرمینیشن شروع کر دیں گی. اور عام طور پہ دیکھا ہے جو ٹاپ سرفس کے اوپر جڑی بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں نا تو وہ کپاس سے پہلے اگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جب آپ نے پری ایمرجنٹ ہربیسائڈ یوز کرنی ہے تو ہم یہ ضرور خیال رکھیں کہ پہلی اریگیشن کے 24 گھنٹوں کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ جی وہ پہلی جو آپ بتا رہے ہیں کہ 3-4 دن کے بعد, تو وہ پریکٹس ہم اڈاپٹ نہ کریں. ہم پانی لگانے کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کی اپلیکیشن ضرور کر لیں. اور موئسچر ہوتا ہے, نمی جو ہے زمین کے اندر نیچے والی سطح پہ نمی موجود رہتی ہے جس سے جڑی بوٹیاں اوپر اٹھاتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ والا گیپ نہ دیں, جو کہ پہلے جڑی بوٹی اگ جائے پھر آپ اسپرے کریں گے تو ریزلٹس نہیں ملیں گے. ایک اور پریکٹس جو ہمارے عام چلتی ہے اور ریکمینڈڈ بھی ہے کہ رونی اریگیشن کی جاتی ہے. رونی اریگیشن ہے بلکہ ڈبل رونی کی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم فلڈنگ کرتے ہیں, فلڈنگ کے بعد جو ہے نا وہ اس کو 2-3 دفعہ چلاتے ہیں تو اس سے بھی بہت ساری جڑی بوٹیاں جو ہے نا وہ نیچرلی کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو ناظرین, آج ہم نے اپنے زرعی ماہرین سے سیکھا کہ کپاس کے جو بجائی اور کھادوں کے استعمال اور آپاشی کے اہم جو سفارشات ہیں وہ کیا کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھا کہ کپاس میں جڑی بوٹیوں کی کیا اہمیت ہے اور جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا اور وقت پر تلف کرنا کتنا ضروری ہے. اس کے لیے ہم نے سیکھا کہ بائر پاکستان آپ کو ایس میٹولوکلور کی صورت میں ایک پروڈکٹ دے رہا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے آپ یقینی طور پر جڑی بوٹیوں کا وقت پر خاتمہ کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم بھرپور پیداوار لے سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم اس نشست میں جو کچھ سیکھا اس لرننگ کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی نشست میں مزید مسائل پر بات کریں گے. اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.